ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ لَتُنذِرُ وَأَبْقَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ تمام حمد و ثنا رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تمام انبیاء کرام پر سلامتی ہو۔ عزیزان گرامی، برادران اسلام، میں نے قرآن مجید، قرآن حمید سے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125، 126، 127 تلاوت کی ہے۔ اللہ مجھے صحیح انداز میں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو قرآن سمجھنا اور اس پر عمل کرنا توفیق دے۔ عزیزان گرامی، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ عظمت قرآن ہے۔ یہ ایک واحد کتاب ہے، قرآن مجید، قرآن حمید۔ قرآن کے معنی کیا ہے؟ قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا۔ پہلے انبیاء اکرام آئے، پہلے قومیں آئی، اسی کتاب کو دہرایا گیا ہے، اسی قرآن مجید کو پڑھا گیا۔ قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہے کہ جو بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے، اس سے پہلے جو قومیں آئی ہیں ان کو بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ جو بات اس میں لکھی ہوئی ہے، جو بات اس میں کہی گئی ہے، جو اس قرآن مجید میں پڑھی جا رہی ہے، یہی بات ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی بات کہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، انبیاء کرام کا مقصد اپنے رب کا تعارف کرانا ہے۔ عبادت اس خالق کائنات کے لیے خاص ہے جس نے اس تمام جہان کو پیدا کیا۔ یہ واحد قرآن مجید، قرآن حمید کتاب ہے جو بغیر سوچے سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ ہماری تربیت، ہمارا نظام، ہمارا سسٹم، ہمارا آئیڈیل کچھ اور ہے، ہمارا زندگی بسر کرنے کا دستور کچھ اور ہے۔ ہم نے اس کتاب کو مانا تو ہے، تسلیم تو کیا ہے، لیکن بند کتاب کو مانا ہے کہ واقعی یہ سچی کتاب۔ اگر اس کتاب کو کھول کر پڑھ لیا جاتا، سمجھ کر پڑھ لیا جاتا، نہ ملوکیت باقی رہتی، نہ سرمایہ داری باقی رہتی، نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہتی۔ یہ قرآن بغیر سوچے سمجھے پڑھ کر، ان آیات کو دہرا کر ہمارا مقصد صرف نیکیاں رہ گئی ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہم مسلمان فوت ہو جاتے ہیں،
میت ہو جاتے ہیں تو ان پر قبروں پر جا کر پڑھا جاتا ہے، جبکہ یہ قرآن مجید مردوں کو سنانے کے لیے نہیں آیا، یہ زندوں کے لیے آیا، یہ زندہ مسلمانوں کے لیے آیا ہے، یہ معجزہ ہے، یہ عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ آج ہم اس چیز سے محروم ہیں کہ ہم اس کتاب سے غافل ہیں۔ یہ قرآن مجید، قرآن حمید ایک ایسا ذکر ہے جو ہمیں زندگی بسر کرنے کا دستور بتاتا ہے، بہن بھائی کا رشتہ بتاتا ہے، خالہ ماموں چاچا تایا کے رشتے بتاتا ہے، عید تہوار کی خوشی منانے کے طریقے بتاتا ہے۔ تو اللہ نے اسے بعض مقامات پر ذکر کا لفظ کہا ہے کہ یہ میرا ذکر ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی آیت پڑھی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میری کتاب سے منہ موڑے گا، یہ ذکر جو ہے یہ کتاب ہے۔ بعض مقامات پر اللہ نے فرمایا ہے وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے جو ہم سے سمجھ کر عقل سے کام لے کر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت بن کر آئی ہے، یہ ذکر بن کر آیا ہے۔ جو پہلے قومیں گزری، جو انبیاء کرام گزری، ان کا سارا وقوع اس میں درج ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو صرف ثواب کی خاطر پڑھنا مقصود سمجھا۔ تو عزیزان گرامی، جس نے اس ذکر سے منہ موڑ لیا، جس نے اس کتاب کو پڑھا ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کی، اپنی ساری زندگی میں 30 سال کی زندگی ملی، 50 سال کی زندگی ملی، 70 سال کی زندگی ملی، 100 سال کی زندگی ملی، لیکن اس نے اس کتاب کو نہ ہی تو پڑھا، نہ ہی اپنے بچوں کو سکھلایا، نہ اپنی بیوی کو تربیت دی، نہ اپنے اہل و عیال کو اس پر چلانے کی کوشش کی۔ ہم اتنے خوگر ہو چکے ہیں، ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر اپنی چاہت جو ہے وہ دنیا کی طرف لگا لی۔ دنیا اپنے دل کے اندر آباد کر رکھی ہے۔ آپ خود سوچ لیں، خود موازنہ کر لیں، تنہائی میں بیٹھ کر ٹٹولیں اپنے دل کو کہ کیا واقعی یہ بات سچی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے ذکر سے غافل ہیں یا اللہ کی یاد میں ہیں؟ ہم دنیا کے چاہنے والے ہیں، ہم نے تو دیندار بننا تھا، ہم نے تو اسلام پر استقامت حاصل کرنی تھی، ہم چلے کہاں؟ شیطان کے راستے پر، دنیا کے راستے پر، دنیا کو آباد کر لیا اپنے دل میں۔ آج ہم نے پیسہ، دولت، بیوی بچے، آرام و آرائش، یہ بلڈنگ، اس کو ہم نے اپنے دل میں بسا رکھا ہے۔ تو اصل زندگی کا مقصد ہمارا کیا تھا؟ اللہ کا ذکر تھا، اللہ کی یاد تھی، طریقہ رسول پر تھا۔ تو عزیزان گرامی، آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ہم اس کی زندگی کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی زندگی کی جو روزگار ہے اس کو ہم تنگ کر دیں گے، اور اس کو روز قیامت والے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں اس قرآن کا علم عطا فرما دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، آج تو ہم یہ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم صراط المستقیم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس دن سے بچ جاؤ جس دن ہمیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ہم نے اس کتاب کو
پڑھا ہی نہیں، اس ذکر کو دہرایا ہی نہیں، اپنے وجود کے اندر شامل کر کے، اپنا کر، نافذ کر کے عبادت ہی نہیں کی، وہ روز قیامت والے دن بندہ کیا کہے گا اپنے رب سے؟ وہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، میں تو سورج کو دیکھتا تھا، میں تو چاند کو دیکھتا تھا، میں تو چھوٹے کو دیکھتا تھا، میں تو بڑے آدمی کو دیکھتا تھا، میں تو دنیا کی تمام نعمتیں دیکھتا تھا، اے اللہ تو نے مجھے آنکھوں سے اندھا کیوں اٹھایا؟ پھر آگے اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ کہے گا کہ کیا تمہارے پاس میری آیات نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس میرا قرآن نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس میرا ذکر نہیں آیا تھا؟ آیا تھا، آواز آتی رہی تھی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، فلاح پاؤ گے، لیکن ہم سنتے تو تھے، کاروباری تجارت کے اندر مصروف تھے، ہم نے اپنا دفتر نہیں چھوڑا، ہم نے اپنی فیکٹری نہیں چھوڑی، ہم نے اپنا اقتدار نہیں چھوڑا، ہم نے اپنے طریقہ کار نہیں چھوڑا، آذان ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، اچھا پڑھ لیں گے، وہ اس طرح کرتے کرتے ہم نے اللہ کے ذکر کو پیچھے کر دیا، اپنے حکم کو آگے رکھا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیچھے کر دیا، طریقہ رسول پہ چلنا ہی نہیں جا، کیونکہ ہم نے رحمان کے راستے پہ چلنا تھا، ہم شیطان کے راستے پہ چلنے لگے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے شخص کے نگہبان ہو سکتے ہیں، آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں جس شخص نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا۔ عزیزان گرامی، خواہش نفس کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو پیچھے کر دینا اور اپنی بات منوا لینی، اپنی مرضی کرنی، اس کو خواہش نفس کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما لے، ہمیں رحمان والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، تو اللہ نے بھی آگے یہی بات کہی ہے کہ اگر تم نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، بھول گئے، تو روز قیامت والے دن میں بھی ذکر سے تمہیں بھی بھلا دوں گا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح ہم تجھے بھلا دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، جو کبھی مسجد میں آئی نہیں، انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا، کلمہ طیبہ کا عہد تو کیا، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، قرآن کو تسلیم تو کیا، لیکن اس کے احکامات کو اپنے وجود پر نافذ نہیں کیا، اپنی ساری زندگی من چاہی زندگی بسر کر دی۔ جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اپنی آیات پر، اپنی رب کی آیات پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو عزیزان گرامی وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور سب سے زیادہ سخت عذاب کس شخص پر ہوگا؟ جو اپنے رب کی یاد سے غافل رہے گا، اپنے رب سے منہ پھیر لے گا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کا ایک اسلوب ہے، طریقہ کار ہے، آپ پورے قرآن کی سیر کر لیں، اللہ نے ہمیں 2 موتیں اور 2 زندگیاں عطا کی، 2 موتیں اور 2 زندگیاں عطا، تیسری زندگی کوئی نہیں ہے، تیسری موت کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارا کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا آخری ہفتہ ہے، آخری مہینہ ہے، آخری سال ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی تیاری کر لیں، اور یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، ہم نے یہاں سے چلے جانا۔
سورۃ الملک کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دوسری آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ ہی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، پھر دیکھے گا تمہیں اس دنیا کے اندر ذریعہ آزمائش کر کے بھیجا ہے، پھر دیکھے گا تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم اس امتحان گاہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے تیاری کر لی ہے؟ نہیں کی۔ ہم نے تو تیاری کر رہے ہیں اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، گاڑی اور بنگلہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہی لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کی یاد آباد ہو جائے، اللہ کا ذکر آباد ہو جائے، تو پھر ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، مختلف عقائد و نظریات کے لوگ اس دنیا کے اندر ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کو مان کر خالص کر کر پکار رہے ہیں، کچھ وحدت الوجود کو، اللہ کو وجود میں لا کر مان رہے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید، قرآن حمید اپنے رب کا تعارف کروا رہا ہے، وہ بتلا رہا ہے کہ وہ لم یلد و لم یولد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہی اسے اونگ آتی ہے نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وہ بے مثل بے مثال ہے۔ اس کی ایسی حمد کرو کہ اس کا ولد ثابت نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے اپنے عقائد و نظریات کو درست کریں۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں جنت کا راستہ بتاتی ہے اور جہنم کے راستے سے روکتی ہے۔ یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے تو بتلا دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے وجود کے اندر دونوں مادے ودیت کر دیے گئے ہیں، خیر والا بھی اور شر والا بھی۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم خیر والا راستہ اختیار کر لو یا شیطان والا راستہ اختیار کر لو۔ تو عزیزان گرامی، آج ہمارے پاس وقت کم ہے، امتحان سر پہ ہے، لیکن اس امتحان گاہ میں بیٹھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس امتحان گاہ میں جو ہم درج کروا دیں گے، یہ کاتبین ہمارے کندھوں پر جو بیٹھے لکھ رہے ہیں، جو ہم لکھوا دیں گے وہی آگے جا کر ہم پڑھیں گے۔ روز قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، بتلا دیا جائے گا، اور کتاب سامنے کر دی جائے گی اور کہا جائے گا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج تو پڑھ لے اپنی کتاب اور خود ہی فیصلہ کر لے کہ کیا کر کے آیا ہے دنیا میں۔ آج تو وزیر اعظم بھی تو ہی ہے، پریزیڈنٹ بھی تو ہی ہے، تھانے دار بھی تو ہی ہے، پولیس والا بھی تو ہی ہے۔ تیرے ساتھ کوئی جج نہیں بٹھائیں گے، تیرے ساتھ کوئی ہمدردی والا کوئی نہیں بٹھائیں گے، وہ تو خود ہی فیصلہ کر لے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، تعلم القرآن وعلم، کہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو کیا ہماری ڈیوٹی جو ہے صرف ذریعہ معاش کمانے پر ہے، اپنے گھر بار چلانے پر ہی ہے؟ کیا یہ ڈیوٹی صحابہ اکرام نے نہیں دی؟ کیا اس اسلام کو، اس دین کو پھیلانے کے لیے صحابہ اکرام نے کوشش نہیں کی؟ اس کے بعد عزیزان گرامی، ہر مسلمان پر یہ بات فرض بنتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت دے، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کریں۔ جب تک ہم اپنی خواہش نفس کی قربانی نہیں دیں گے، ہم کبھی بھی مسلمان اور مومن نہیں بن سکیں گے۔ اس طرح تو جانور بھی پھر رہے ہیں، وہ جانور کھانا کھاتا ہے، سو جاتا ہے، وہ اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ دودھ دے رہا ہے، وہ ہم لے کر، ہم اس کا نام کیا استعمال کر کے اپنی زندگی کو بسر کیے جا رہے ہیں۔ وہ بھی اپنی ڈیوٹی، وہ خالص دودھ دیتا ہے، لیکن آج کا حاجی صاحب حج کر کے آتا ہے، وہ سب سے پہلے پانی آب زمزم میں ملاوٹ کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حاجی بننے کے لیے 10 لاکھ 20 لاکھ چاہیے، پھر حاجی کا نام ملتا ہے۔
اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے ہمیں کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے؟ کوئی پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے۔ سب سے پہلے اپنے دل کو نرم کرو۔ جو دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ کسی کو دکھ میں دیکھو اور تم اس پوزیشن میں ہو کہ اس کے دکھ کا مداوع کر سکتے ہو اور تم نہ کرو، پھر تم محدث تو ہو سکتے ہو، محسر تو ہو سکتے ہو، عابد تو ہو سکتے ہو، زاہد تو ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ہمدرد، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب تک ہمدردی نہیں ہے، جب تک کسی کو دکھ میں دیکھ کر تڑپتے نہیں ہیں اور تم اس چیز پر قادر ہو کہ اس کے دکھ کا مداوع کر سکتے ہو، وہ پھر تم نہیں کرتے، پڑھے جاؤ نمازیں اور تہجدیں، کچھ حاصل نہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس دنیا کے اندر جو ہے مختلف عقائد و نظریات چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 2 موتیں اور 2 زندگیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تیسری زندگی کوئی نہیں ہے، تیسری موت کوئی نہیں ہے۔ قرآن اس بات کو بتلا رہا ہے اور مسلمان بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کتابیں جڑی ہوئی ہیں اس کو اہمیت زیادہ ہے۔ قرآن کے ساتھ جو دنیاوی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کو ترجیح بہت زیادہ ہے، اس کو مامنت حاصل ہے، لیکن قرآن کے بعد جو بات کر دیتے ہیں کہ لیکن جی اس کا بھی کیا بنے گا۔ قرآن نے بالکل ہی صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے سورۃ غافر ہے، آیت نمبر 11 ہے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین فاحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ عزیزان گرامی، اپنے گھروں میں جا کر قرآن کھولیے، اپنے عقائد و نظریات کو درست کیجیے تاکہ آپ لوگوں کی، میری بھی عبادت قبول ہو سکے۔ جب تک ہمارا عقائد اور نظریات اس قرآن کے مطابق نہیں ہوگا، ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس قرآن مجید، قرآن حمید کے خلاف ایمان بنائیں گے، اس دنیا سے رخصت ہوں گے، ہمارا وہ عمل قابل قبول نہیں۔ قرآن بتلا رہا ہے روزے قیامت والے دن وہ لوگ کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین فاحییتنا اثنتین، وہ کہیں گے اے میرے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ مردہ رکھا ہے۔ فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ تو نے ہمیں 2 موتیں دی، تو نے 2 زندگیاں دی، اب کوئی ہے راستہ باہر نکلنے کا؟ تو عزیزان گرامی، یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید، قرآن حمید کی آیت پڑھی ہے، کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ آج مسلمان کہتا ہے نہیں جی قبر کی زندگی ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، قبر میں پوچھ پوچھ ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں پوچھتے ہیں من ربک کا، من دینک کا، یہ سارے سوالات ہوتے ہیں، جنت دوزخ کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم روز قیامت والے دن اٹھائیں گے، ان قبروں سے ہم مردوں کو اکھاڑ کھڑا کریں گے، اور یہ بھی قرآن سے ہی ثابت ہے کہ جس دن قبروں سے اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم اس دنیا میں کتنی دیر رہے، تو وہ اعتراف کریں گے، بات کہیں گے کہ ہم 1 دن رہے یا آدھا دن رہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آج مجھے 70 سال ہو گئے، 100 سال ہو گیا، میں قبر میں پڑا تھا، میرے سے گناہ ہوئے، مجھے سزا ملتی رہی، مجھے بچھو کاٹتے رہے، مجھے سانپ کاٹتے رہے، آگ مجھے جلاتی رہی۔ نہیں، انہوں نے ایک جواب دیا، ہم 1 دن یا آدھا دن رہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اپنے عقائد و نظریات کو درست کرنا ہے۔ جب تک ہمارا ایمان باللہ مقام رسالت درست نہیں ہوگا، ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ واحد قرآن مجید، قرآن حمید کتاب ہے، اس کو غور و فکر سے پڑھیں۔ سورۃ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 24 میں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ یہ کنہیں کہہ رہا ہے اللہ؟ ہم ہی لوگوں کو کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔
بھلا دیا ہے. ہم نے اس کو پڑھنا گوارا ہی نہیں سمجھا. نہ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دی، نہ اپنی بیوی کو، نہ اپنے رشتہ داروں کو، نہ دوستوں کو، کسی کو بھی دعوت کے لیے نہیں کہا. ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن عربی زبان میں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے. تو عزیزان گرامی، یہ قرآن واحد کتاب ہے، یہ پڑھی ہوئی کتاب ہے. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے جینے کا سلیقہ، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر. تو عزیزان گرامی، جب تک ہم اس کتاب کو توجہ سے پڑھیں گے نہیں، ہم اس اللہ کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتے، طریقہ رسول پہ نہیں چل سکتے. آج تو مسلمان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑی بڑی سوچ رکھتا ہے، کہتا ہے خندق بھی ہو، خیبر بھی ہو، حدیبیہ بھی ہو، فتح مکہ بھی ہو، حنین بھی ہو، موتا بھی ہو، تبوک بھی ہو، قادسیہ بھی ہو، یرموک بھی ہو، دعوت بھی ہو، جہاد بھی ہو، اللہ کا پیغام بھی ہو اور قتال بھی ہو، اور ہم اپنی مرضی کرتے چلے جائیں. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم ایسے ظالموں سے خوب نمٹنے والے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، تھوڑا سا وقت مجھے ملا ہے، جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو، میری اصلاح فرما دیجئے. اللہ مجھے معاف فرما دے. اللہ ہمیں اس قرآن کا طالب علم بنا دے اور ہمارا یہاں پر آنا اللہ قبول فرما لے. اللہ سب کے لیے اس قرآن کو روشن کر کے اور سمجھ کے ہدایت کی والا راستہ ہمیں بتلا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.